وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا أبا عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. محترم حضرات، اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے کس کے بارے میں بولوں؟ کل کس کے بارے میں؟ حضرت ہود علیہ السلام. ان کی قوم کا نام قوم عاد. کیا عذاب آیا ان پر؟ ہواؤں کا عذاب آیا. اس سے پہلے کس پر عذاب آیا؟ اس سے پہلے نوح علیہ السلام. ان پر کیا عذاب آیا؟ بارش کا، پانی کا عذاب آیا. آج انشاءاللہ قوم صالح علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ بتایا جائے گا. صالح علیہ السلام کی قوم کا نام تھا سمود. ہود علیہ السلام کی قوم کا نام تھا قوم عاد. صالح علیہ السلام کی قوم کا نام تھا قوم سمود. یہ دو قومیں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قوم ہیں. اس سے پہلے میں کل بتایا تھا قوم عاد ایک بڑی اور ایک طاقتور قوم تھی. جب حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے سے ایسی ہوائیں کہ تقریباً 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی، اللہ رحم کرے. اور اس میں جتنے بھی لوگ تھے، ایک بچہ بھی نہیں بچا، ایک آدمی بھی اس کے اندر نہیں بچا. اور وہ سب ایسے ہو گئے کہ ناریل کا درخت سوکھ گیا تو جیسا کھوکھلا ہو جاتا اس طریقے سے وہ ہو گئے، اور پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی. اب یہاں پر اب دیکھیے اس کے بعد کی قوم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کا قرآن میں 8 جگہ ذکر آیا ہے. سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شورى. اس میں پیغمبروں کے ساتھ اور الگ بھی ان کا ذکر آیا ہے. قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا یعنی جہاں ذکر ہے تقریباً 9 صورتوں میں اللہ نے یہ قوم کا ذکر کیا ہے. جہاں بھی قوم عاد کا ذکر آ رہا اس کے بعد قوم سمود کا ذکر آتا ہے. سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ ہجر، سورہ نمل، سورہ فصلت، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ الحاقہ، سورہ الشمس. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا جو نسب ہے، حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے بتایا صالح بن عبید بن جابر بن سمود. حضرت صالح علیہ السلام کے پردادا کا نام تھا سمود، اور اسی سے یہ خاندان بڑا ہوا، اور انہی کے نام یعنی دادا پردادا کے نام سے یہ قوم کو قوم سمود کہا گیا. حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کے سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ عقلمند، سب سے زیادہ اخلاق والے اور سب سے زیادہ سمجھدار آدمی تھے. لوگ یہ کہتے تھے کہ صالح بڑے ہونے کے بعد ہمارے قوم کے بہت بڑے بنیں گے، بہت بڑے لیڈر بنیں گے، ان کے پاس حکومت رہے گی، مال رہے گا، دولت رہے گی، ان کے بڑے بڑے محلات رہیں گے. اس لیے کہ
ہمارے قوم میں یہ سب سے زیادہ سمجھدار آدمی ہیں۔ اچھا، اب یہی سمجھدار آدمی نبی بننے کا جب دعویٰ کرتا ہے تو کیا حالت ہوتی، ذرا اندازہ لگائیے۔ اور یہاں پر یہ حضرت عاد کی قوم میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو اللہ بچا لیا، اور اللہ کا اصول ہے کہ جو بھی عذاب آتے ہیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا، جیسے نہ کسی طریقے سے بچا لیتا۔ اچھا، قوم عاد میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بچ گئے، لیکن یہ لوگ بعد میں شرک میں پڑ گئے، یہ لوگ پھر بت پرستی کے اندر آ گئے، اور یہی حضرت صالح علیہ السلام کی ایک قوم تھی۔ اب ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر ذرا غور کیجئے گا کہ یہ طاقت کے اعتبار سے ان کو عاد ثانیہ یعنی سیکنڈ عاد کہا جاتا تھا، چونکہ قوم عاد بھی بہت طاقتور تھی اور یہ بھی، اور ان کے بارے میں اللہ نے کہا لم یخلق مثلھا فی البلاد، اتنی طاقتور قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ میں کل بتایا تھا کہ ایک آدمی بھی ایک ہاتھی کی طرح موٹے تازے پورے معلوم ہوتا ہے کہ پورے ہاتھی، اور یہ کہ ایک آدمی جو ہے تقریباً ناریل کے ایک جھاڑ کے برابر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو ان کا قد 60 فٹ تھا، 60 فٹ گویا حضرت آدم تھے، بعد میں کم ہوتے 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 گویا یہاں تک آیا۔ اچھا، جب جنت میں لوگ جائیں گے تو انشاءاللہ سب 60 فٹ کے ہوں گے۔ جب اللہ نے پیدا کیا حضرت آدم کو 60 فٹ تھے، بعد میں کم ہو گئے، لیکن جنت میں جانے والے جتنے بھی جنت میں جائیں گے سب 60 فٹ کے رہیں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد ذرا اور کرنے کی بات ذرا دیکھیے گا، ان کو قوم سمود کو عاد ثانیہ یعنی دوسرے عاد ان کو کہا جاتا تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ لوگوں کی بستیاں جو ہیں حجاز اور شام کے درمیان، یعنی سمجھیے کہ مدینہ منورہ سے ملک شام جانے کے راستے میں تقریباً 150 سے زیادہ 200 میل کے فاصلے پر حضرت صالح علیہ السلام کی بستیاں ہیں، آج بھی ان کو مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اب ذرا غور کرنے کی بات ذرا دیکھیے، آپ ذرا اندازہ لگائیے گا کہ یہ قوم کیسی تھی، کیا تھی۔ اب ان کو جو ان کے مکانات تھے اور یہ قوم کا کیا عالم ہوا، رات میں یہ لوگ سو گئے، صبح سے پہلے پورے ختم ہو گئے، ایک دم چیخ اور پکار، بجلی کی جیسی کڑک ہوتی ہے ویسی کڑک، اور اس کے ساتھ آواز، جب بجلی تیز پڑنے لگتی ہے تو قسم کی آوازیں آنے لگتی ہیں، تو کڑک کے ذریعے چیخ اور پکار کے ذریعے رات میں سو گئے، رات میں سو گئے، صبح سے پہلے پوری بستی خالی۔ اس میں جو مومن تھے ان کو اللہ تعالیٰ نکال لیا وہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ لوگ پروگرام بنائے تھے کہ آج کسی طریقے سے صالح کو ختم کر رہا ہوں آج رات میں۔ اور ان کے قوم کے لوگ پوچھے تو بولنا کون کرے کہ ہمارے کو بھی معلوم ہے، ہم بھی نہیں جانتے، ہم لوگ بھی بہت پریشان ہیں۔ پتہ ہے اللہ کہتے ہیں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ لوگ بھی پروگرام بناتے ہیں، میں بھی پروگرام بناتا ہوں، لیکن میرا پروگرام جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب ذرا قوم کے بارے میں ذرا غور کیجئے گا کہ آج بھی ان کی بستیاں بالکل موجود ہیں۔ کل میں آپ کو بتایا تھا قوم عاد بھی پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، قوم سمود بھی پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، فرق یہ تھا قوم عاد صرف گھر بناتے تھے، صرف گھر بناتے، لیکن قوم سمود جو ہے آرٹ کرنے میں، ڈیزائن کرنے میں، کلر میں یہ لوگ بہت ماہر تھے۔ اب ان کے پورے مکانات میں وہ زمانے میں جو چننا ڈالا گیا آج تک وہ باقی ہے، وہ زمانے میں جو پینٹنگ کی گئی، رنگ وغیرہ کیا گیا، اور وہ زمانے میں جو بیل بوٹے وغیرہ گھروں میں اب جیسا آپ لگاتے ہیں، اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کسی چمن سے نکال کر پورا لا کے لگا دیا گیا ہے۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ یہ آرٹ کیا ہوا ہے، کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ ہاتھ کا ہے، اتنے ماہر تھے یہ لوگ۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے، اب ان کا زمانہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے تقریباً، تو گویا 2024 چل رہا ہے،
تو گویا 4024. تو قوم عاد میں اور ان میں کچھ اگر کم کر لیں گے تو سمجھیے کہ 4000 سال پہلے کی یہ قوم ہے. اچھا اب یہاں پر ذرا آئیے، مصر کے ایک تاریخ لکھنے والے جب وہ یہاں پہ بستیوں میں گئے تو انہوں نے ایک محل دیکھا. ایک محل، ایک بڑے پہاڑ پر ایک محل ہے، بہت خوبصورت محل ہے. اندر کئی کمرے ہیں، اندر دالان وغیرہ بھی ہے، پانی نہانے کے حوض بھی وہاں پر بنائے ہوئے ہیں. اور یہ پورے کا پورا یہ پہاڑ پر ہے، پورے کا پورا، اور آج بھی بالکل صحیح حالت کے اندر ماشاءاللہ باقی ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک شام کی طرف، تبوک کی طرف اب جانے نکلے، راستے میں ان کی بستیاں آئیں تو آپ نے بتایا کہ جب یہاں سے گزرتے کبھی بھی یاد رکھو کسی قوم پر اگر عذاب آیا ہے ان کی بستیوں میں نہیں جانا. ہم لوگ وہاں پکنکاں کرنے جاتے، کیا کی کرنے جاتے، سمندر کے اندر کون کی مرے گا تھے، انہوں بھی گئے جانے کے مرنے کے واسطے. یہ سب اصل میں کیا ہوتا، لوگوں پر ایمان نہیں اور اللہ کا ڈر نہیں لوگوں کا نہیں. اور دوسری بات پیسے کی مستی. پیسہ اگر حلال کا رہا تو اسے دردی رہتی، حرام کا رہا تو اسے کہاں سے درد رہتا، آ رہا جا رہا کیسا جا رہا. دیکھیں مرے تو کہاں جاتے ہیں. اور اسرائیل بھی کیا کمال ہے، دیکھو ان کا بھی کوسے کوسے جگہ بیٹھتے، انہوں بیچ روڈ میں آ کے بیٹھتے، کبھی اوپر آ کے بیٹھتے، کبھی پہاڑوں پہ آ کے بیٹھتے، کبھی دریا میں. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی طاقت دیکھیے کیسی ہے. میں حضرت ادریس کے واقعے میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ادریس کی خواہش تھی کہ میرے نیکیاں بڑھ کے رہنا، میرے نیکیاں بڑھ کے رہنا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا دیکھو جتنے لوگ ہیں یہ سارے لوگوں میں تمہاری نیکی سب سے بڑھ کر ہے. تو ان کے خواہش سے نہیں، اللہ ابھی ذرا بڑھایا تو اچھا رہے گا، ابھی ذرا بڑھایا تو اچھا رہے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد حضرت ادریس کی یہ خواہش ہوئی کہ ذرا اوپر بھی دیکھنا کیا ہے، اوپر کا حال بھی کیسا ہے. تو یہ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجا. وہ فرشتے سے ان کی بہت زیادہ اچھی دوستی تھی. بولے کہ نہیں میں اوپر بھی میں آنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آئیے. تو اپنے پر میں لے کر گئے. حضرت اسرائیل سے ملاقات ہوئی رستے میں. حضرت اسرائیل بولے کہ یہ ادریس اب کہاں ہیں، ادریس کہاں ہیں. ابھی تک وہ زمین میں ہے، ابھی تک وہ زمین میں ہے. مجھے حکم یہ ہے کہ 4ویں آسمان پر اس کی جان نکالنا. سبحان اللہ، 4ویں آسمان پہ نکالنا. مگر انہوں کہاں ہیں، انہوں ابھی زمین میں ہیں. تو وہ فرشتہ بولا نہیں میں لے کر آ رہا ہوں ان کو اپنے ساتھ. اب دیکھیں میں لے کر آ رہا ہوں، میرے ساتھ ہے. چوتھے آسمان تک وہ پہنچے. ملک الموت انتظار کر رہا ہے کہ جب یہ 4تھے آسمان پر آئیں گے تو ان کی جان نکالیں. اب زمین پہ جا رہے ہیں کیا. تو بھی ایک دیکھیے آدمی کہیں بھی جاتا ہے تو یا تو اس کا کھانا، اس کا رزق اس کو کھینچ کے لے جاتا ہے یا تو اس کی موت اسے کھینچ کے لے جاتی ہے. اب حضرت اسرائیل بھی وہاں پر آ گئے، حضرت ادریس بھی وہاں پر آ گئے. اور حضرت ادریس نے پوچھا کہ یہ کون سا آسمان ہے. بتایا 4تھا آسمان. اللہ سے کہا اللہ ابھی ذرا اوپر اٹھانا، ابھی ذرا میرے کو اوپر اٹھا. بولا نہیں ہو گیا، تمہاری لیمٹ ختم ہوئی. 4تھے آسمان تک. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو آسمان تک اٹھایا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو 4تھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی. پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر اللہ تبارک حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، 4تھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور یہ جتنے پیغمبر تھے اپنی اپنی قوم کے بہت بڑے تھے
اپنی قوم کے ان کے قوم کی گویا نمائندگی کرتے ہوئے ان کو وہاں پہ رکھا. سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، پوروں سے اللہ کے رسول ملتے ہوئے گئے وہاں پر. ہر ایک نے، کسی نے آپ کو بھائی کہہ کر پکارا، کسی نے آپ کو بیٹے کہہ کر پکارا. بہرحال سب سے ملاقات کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر گئے. اور 7ویں آسمان کے بعد اب حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک جگہ جا کر رک گئے. بولا کہ آپ جائیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی ایک نئی جگہ ہے، تم مجھے بلا کے لائے ہیں، اب میں اکیلے کیسے جاؤں، تم بھی میرے ساتھ آؤ. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا بس یہ میری جگہ ہے، ختم. اگر میں یہاں سے 1 انچ بھی اگر آگے بڑھوں گا تو اللہ کی تجلی سے میں جل جاؤں گا. بولا اب آپ جائیے. اور آپ کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ یہ آپ کے لیے ہے، آج تک کوئی گیا نہیں، کوئی جا نہیں سکتا. بس آپ، اللہ کے نبی نے تفصیل بتایا، میں گیا گزرتا گیا اور ایک سے ایک چیزیں مجھے نظر آتی رہیں. آخر میں بالکل اللہ سے آپ قریب ہوئے. اللہ سے قریب کتنا ہوا؟ تقریباً اوقاب قوسین او ادنا، 2 فٹ یا 1.5 فٹ کے انداز پر آپ قریب ہوئے. اللہ سے آپ نے گفتگو کیا. اب مختصر بات ہے، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ چونکہ یہ بات آئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا. صحیح بات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو دیکھا ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا. حضرت موسیٰ، جب ان کا ذکر آئیں گا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا. حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. بتایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک، یہ پہاڑ کو ذرا دیکھو، وہاں پہ میں خالی ایک بیٹری ڈالتا ہوں، ایک تجلی بتاتا ہوں، ذرا دیکھو. وَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ باقی رہا تو تم مجھے دیکھ سکتے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ إِلَى الْجَبَلِ، جب اللہ صرف ایک جھلک بتائے تو خر موسیٰ صیحا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. اور موسیٰ کے ساتھ جو 70 آدمی تھے تورات لینے یہ لوگ گئے، یہ لوگ ضد کر رہے تھے اصل میں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، سب مر گئے، پورے مر گئے. اور اس کے بعد سب سے پہلے حضرت موسیٰ کو ہوش آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ یہ غلطی ہو گئی، میری غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں. میں بولا نہیں دیکھ سکتے، بولا تم بتائے اللہ یہ سب مر گئے، اب میں اس حالت میں جاؤں گا تو میری قوم مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی. 70 آدمیوں کو لے آ کے تم جان سے مار ڈالے بولیں گے. اللہ پھر زندہ کر دے اللہ ان کو. اللہ تعالیٰ پھر زندہ کر دیا، پھر گئے. بہرحال اب یہاں پہ یہ بات یہ ہے، اس آنکھ سے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. انشاءاللہ جنت میں جانے کے بعد، وہ بھی جنت الفردوس میں جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ لوگوں سے سوال کریں گے کیا بھئی جو نعمتیں تھی وہ ملی یا نہیں ملی؟ بولے اللہ تو اتنا دیا ہے، اب اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے، سوچے بھی نہیں، معلوم بھی نہیں ہے. اتنی نعمتیں، اتنی، اللہ اکبر. تو اللہ کے اور بھی جو نیک بندے ہیں بولیں گے ہاں اللہ نعمتیں تو ملی الحمدللہ، لیکن یہ ایک نعمت اب تک نہیں ملی جس کے لیے ہم دنیا میں مار کھائے، گالیاں سنے، وطن سے نکلے، ساری چیزیں، وہ اللہ کے لیے ہم پوری زندگی وہ کریں، لیکن آج تک ہم اللہ کو نہیں دیکھے. اللہ ہم تجھے دیکھنا چاہ رہے ہیں. سنیے بھائی میرے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے سامنے اس شکل میں آئیں گے جو اللہ کی اصلی شکل ہے. سبحان اللہ. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بھائی
14ویں رات کا چاند اگر آپ دیکھیں گے تو کیا کبھی تکلیف ہوتی کیا؟ بولا نہیں، اللہ کے نبی 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں اسی طریقے سے تم اپنے اللہ کو دیکھو گے۔ اور یہ ورضوان من اللہ اکبر، جنت کی نعمتوں میں اللہ کا دیدار سب سے بڑی چیز ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ دیدار نصیب فرمائے۔ اب یہاں پر اس کے بعد اللہ کی ملاقاتیں ہوں گی، بار بار ہر جمعہ کو بازار لگے گا، سارے لوگ جمع ہوں گے، وہاں پہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ سے بات چیت ہوگی، اور جنت میں ایسی چیزیں وہ بازار میں وہاں رہے گی، پورے کرسیاں، پورے جس ایک ایک کرسی پر وہ آدمی کا نام رہے گا، اس پر دنیا کی کتنی نعمتیں رہے گی۔ اللہ کہیں گے یہ سب تمہارے لیے ہے، یہ لے کے جاؤ، یہ سب لے کے جاؤ۔ تو بہرحال انشاءاللہ اس وقت بات آپ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ اب یہاں جو بات میں اب آپ کو اتنی تفصیل کے ساتھ یہاں پہ بتایا، دنیا میں اس آنکھ سے کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اور جو کہتا ہے، اور بعض لوگ دعویٰ کرتے میں دیکھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اور لوگوں کو کیا کرتے، ٹھکاتے، کپڑے ڈال کے کیا کی کر کے اندھیرے اس میں بیٹھ کے اللہ دکھ رہا نہیں دکھ رہا۔ اب اسے ایسا ڈراتے معلوم اگر تو نہیں دکھ رہا بولے تو اس کا مطلب استغفر اللہ تو حرام کا۔ اب نے کیا کرتا انہیں بولا تو اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا، اب نہیں دیکھا بولے تو اس کا مطلب دیکھو کتنا دھوکہ دیتے اللہ، ایمان کو کیسا بیچتے لوگوں معلوم۔ ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں بولے تو دیوانے بن کر ایسے لوگوں کو جاتے رہتے۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں بتایا گیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور جو یہ کہتا ہے کہ دیکھا، یہ غلط ہے۔ جب نہیں دیکھے خریب گئے، بالکل خریب گئے، اتنا خریب گئے کہ آج تک کوئی گیا بھی نہیں، قیامت تک کوئی جا نہیں سکتا۔ اس سے بعد اللہ سے بات ہوئی، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے کہا التحیات للہ، ہر قسم کی مالی، بدنی، جانی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ اور تمام اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے السلام علیکہ ایھا النبی آپ کو بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آپ واپس آئے۔ دیکھیے دوسری چیزوں کے لیے فرشتہ خود آتا تھا، نماز کے لیے اللہ بلایا۔ نماز کا درجہ دیکھیے، اسی لیے کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومنوں کی ترقی کا ذریعہ۔ جیسے نماز پڑھیے آپ کو اللہ تعالیٰ مرتبے آپ کے اونچا کرتا جائے گا۔ بہرحال حضرت موسیٰ سے ملاقات ہونے کے بعد گویا وہ نماز کم ہوتی گئی، تو بہرحال یہاں بات جو آ گئی، ایک مسئلہ عام طور سے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو دکھاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، بے ایمان والا کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ اب اللہ کو دیکھے تو کیا کریں گے آپ؟ دیکھنے کے قابل رہے تو نا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا انسان نہیں دیکھ سکا بولے تو تم کون میں کون؟ اور یہ ختم ہو گئے وہاں پہ۔ خالی ایک بات، ایک بیٹری، پیغمبروں کو جھٹلائے وہ ان کا عذاب۔ ابھی انشاءاللہ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم کی تفصیل وہاں پر آئے گے۔ اچھا تو اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، دیکھو وہ زمانہ یاد کرو، قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا نائب بنایا۔ وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا۔ وَتَنْحِتُونَ مِن سُهُولِهَا، یعنی نرم جگہوں میں بڑے بڑے گھر تم وہاں پہ بناتے ہو۔ اور اس کے بعد وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، پہاڑوں کو تراش کر تم گھر بناتے ہو۔ تو بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو وہاں پر بتایا۔ اب آئیے، قوم سمود بت پرست تھے۔ دیکھو میرے بھائی، تفصیل کے ساتھ نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا، عاد کے بارے میں بھی آیا، پورے سب بت پرست، سب بتوں کی عبادت کرنے والے۔ اب یہ بھی بت پرست تھے، شرک میں مبتلا تھے۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو، جو تمام قوم میں سب سے زیادہ نیک تھے، نبی بنایا۔ اب ذرا آگے بڑھیے، تو اب یہاں پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ واقعات کو کیوں بتاتا ہے، یہ بات یہ بتانا ہے کہ اے انسانوں،
اگر تمہیں عقل ہے، اگر تمہیں سمجھ ہے تو پہلے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھو، ان سے تم عبرت حاصل کرو اور تم سنبھلنے کی کوشش کرو۔ اگر تم نہیں سنبھلو گے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو اس سے پہلے کے لوگوں کا ہوا۔ اور یاد رکھو کہ اگر تم غلط اور شرک کے کام اگر کرو گے تو اللہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اس کے بعد آئیے دوسری بات یہ ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک رسول بھیجتا ہے، وہ حق کا راستہ دکھاتا ہے اور گمراہی سے بچنے، اور رسول ہر قوم میں اللہ رسولوں کو بھیجا۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی آج دنیا میں جتنے بھی ہیں سب دعویٰ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو ڈرانے والا بھیجا، ہو سکتا ہے وہ زمانے میں اللہ بھیجا ہوگا، کیونکہ 1,20,000 پر 4,000 پیغمبر آئے، مگر قرآن میں جو ہے صرف 25-26، ایک دو پیغمبروں کو اگر آپ ملا لیں گے تو 26-27 تک نام اللہ تعالیٰ نے بتایا، باقی پیغمبروں کے نام اللہ تعالیٰ ذکر نہیں کیا۔ تو اب یہاں پر ذرا دیکھیے، ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے چھوٹی بات، جو لوگ نبیوں کی بات کو مان لیے ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے، جو لوگ نبیوں کی بات کو نہیں مانے ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہ رہا۔ اچھا، اب یہاں پر اب ایک اہم بات یہ ہے، معجزہ۔ معجزے کا مختصر مطلب یہ ہے کہ اللہ حالات کے اعتبار سے نبی کے لیے دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کہہ رہے میں نبی ہوں، ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نبی کی، یہ واقعی نبی ہے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی تو بھی ایک دلیل دیتے، کوئی تو بھی ایک ثبوت وہاں پہ دیتے، کوئی بھی بات ہے تو بولتے بھائی ثبوت بتائیے آپ۔ تو نبی کے ساتھ اچھا وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوائے نبی کے اور کوئی اسے کسی کے ہاتھ سے نہیں آ سکتا۔ اور نبی کا مطلب یہاں پر وہاں پہ دیکھیے، مثلا آگ میں جلنے کی طاقت ہے، انگار جلتی ہے، مگر انگار ہر ایک کو جلا سکتی؟ کیا خیال ہے؟ انگار ہر ایک کو جلاتی؟ نیند آ رہی ہے سب کو؟ انگار جلاتی، آگ میں جلانے کی طاقت ہے، لیکن آگ ہر ایک کو نہیں جلا سکتی۔ جس پر اللہ کا حکم ہوگا آگ جلائے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اتنی بڑی آگ دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھا آج تک، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہونا۔ دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرے بندے ابراہیم کو تکلیف ہو۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی اللہ کا ہوتا اللہ کتنا خیال کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ اے سی چل رہا ہے، ماشاءاللہ اللہ برکت دے، اگر اتنا اے سی نہیں ہونا کہ وہاں پہ اے سی وہ سی میں مل رہا بول کے سب سونے شروع کر دیے تو، اور اے سی اگر زیادہ ہو گیا تو بھی برداشت نہیں کر سکتا آدمی۔ دیکھیے انگار جلا رہے، اور اللہ ابراہیم کو نہیں بولا، اور وہاں بھی اللہ انگار میں بھی امتحان لے رہا ہے۔ فرشتہ آیا، ارے رے ابراہیم تمہارے کو انگار میں ڈالے، ارے رے اب تمہارے کو مدد کی ضرورت رہے گی نا، مدد کی ضرورت رہے گی، بولیے مجھے بولیے کیا ہونا میں کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں اللہ کے لیے آیا ہوں، اگر اللہ رکھنا چاہ رہا ہے الحمدللہ، اللہ اگر مجھے برباد کرنا چاہ رہا ہے کوئی بات نہیں، اس کی مرضی کی بات، آپ کی ضرورت نہیں، جائیے تشریف لے جائیے۔ جب حضرت ابراہیم آگ کے اندر بھی بول دے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اس وقت اللہ نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ، اللہ ڈائریکٹ انگار سے خطاب کرتے ہوئے بتایا تو ٹھنڈی ہو جا۔ خالی ٹھنڈی بولتے تو برف بن جاتے، ٹھنڈی بولتے تکلیف ہوتی، بولنا یا نارو کونی بردم و سلامن، اللہ ٹھنڈی بھی ہونا تکلیف بھی نہیں ہونا۔ آگ پوری دنیا مل کر انگار جلائی، لیکن اللہ کے بندے کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی چاقو کا کام کاٹنا ہے، لیکن چاقو ہر ایک کو نہیں کاٹ سکتی، جس پر حکم چل رہا ہے وہی چاقو کٹتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پر چاقو چلی، حضرت ابراہیم پوری طاقت ڈال کر حضرت اسماعیل کو
ذبح کرنے کی کوشش کی مگر نہیں ہوا، بچ گئے۔ پانی کا کام ڈبانا ہے، پانی ہر ایک کو نہیں ڈوباتا، جسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ مصر سے نکل رہے ہیں، پورے لوگوں کے ساتھ، اپنے قوم کے ساتھ نکل رہے ہیں، پیچھے فرعون دیکھ رہا ہے، ارے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، چلو 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 چلو، اب بھاگ رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ کا بندہ کسی سے نہیں ڈرتا، اسے ضرورت ہی نہیں ڈرنے کی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری حفاظت کرے گا۔ جب سامنے سمندر آیا، پیچھے دشمن ہے، قوم کے لوگ بولے یا موسیٰ سامنے بھاگے تو ڈوب کے مریں گے، پیچھے گئے تو کٹ کے مریں گے، اگر تمہارے گتی دشمنی تھی تو ہمارے کو مصر میں مار ڈالنا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے بڑی بدماش، انشاءاللہ ابھی ان کے واقعے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے موسیٰ نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے فرمایا میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اللہ میری مدد کرے گا، اللہ مجھے، پوری قوم پریشان، پورے لوگ موسیٰ کے مخالف ہو گئے۔ موسیٰ نے کہا کہ نہیں، اللہ ہے ہماری، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ دیکھیے اللہ ہر وقت اپنے بندوں کی مدد کرتا۔ پیغمبر کبھی پریشان، آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت کے بعد غار ثور جو پہاڑ، مکے سے 4-5 میل کے فاصلے پر جو پہاڑ ہے، وہاں پہ حضرت ابو بکر اور اللہ کے نبی چھپ گئے۔ دشمن تلاش کرتے 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 پہاڑ کے منہ تک آ گیا، یہاں آ گئے، ذرہ جھاکے تو نظر آتا، اور وہ غار اتنا بڑا نہیں ہے۔ آج کل ماشاءاللہ رستے وغیرہ بھی بن گئے ہیں، آرام سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ چھوٹا ہے، اتنا بھی نہیں ہے، ٹیبل کی اتنا بھی نہیں ہے، سمجھے اتنا گہرا بھی نہیں ہے۔ اس میں حضرت ابو بکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لیے ہوئے ہیں۔ جب دشمن آیا، یہاں تک آیا، اب اسے ذرہ جھانک کر اگر دیکھے گا تو مطلب یہ ہے کہ پکڑے جاتے۔ معلوم اللہ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے نبی آ گئے وہ لوگ، ان کے پیروں کی چھاؤں نظر آ رہی ہے، اگر دیکھ لیے تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ اے ابو بکر کیا خیال ہے، جب 2 ہیں تو تیسرا ان کا اللہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ حفاظت کرا، اس غار کے اندر اللہ تعالیٰ حفاظت کرا۔ اسی طریقے سے آپ آئیے، کبھی کبھی 2 آدمی کا کھانا، 3 آدمی کا کھانا، 100 آدمی، 200 آدمی ماشاءاللہ کھا کر وہ کھانا بچ گیا، 2 آدمی کا کھانا۔ اب یہ کیسے؟ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اور یہ کوئی نہیں کر سکتے، آپ بھی نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا اس کے بعد آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے لوگ آ کے آپ کو گھیر لیے، پورے گھر کے اطراف لوگ جمع ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا نکلیے، باہر نکلیے، چلیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول یہ خاص سے پتھر کنکر لے کر ایسا ڈالے، خالی ایسا کنکر مارے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کنکر پورے لوگوں کی آنکھوں میں پہنچایا، ہر آدمی کیا کرا، اپنے آنکھوں کو پاک کرنے لگا، اللہ کے نبی نکل کے چلے گئے۔ اب یہ سوال یہ ہے، ایک مٹھی کنکر مارے تو کہاں تک جائیں گا، کون وہاں تک پہنچائے؟ بدر کی لڑائی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن ہے، 1000 جماعت ہے، اور کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کیا وہاں پر؟ خالی ہاتھ سے پھینکے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تم آپ نہیں مارے، اب خالی پھینکے ایک ذریعہ، مگر پورے 1000 کے لشکر پر آنکھوں میں وہ چیز پہنچی، تو وہ یہ اللہ کی طرف سے۔ تو ایسی طریقے سے اب آئیے ذرا دیکھیے، حضرت صالح علیہ السلام سمجھاتے سمجھاتے بیچارے پریشان ہو گئے، قوم بڑے ضدیاں، بڑے موٹا دماغ بولتے نہیں، خوب ہتھیوں کے ویسے موٹے تھے، تو پھر عقل بھی ویسی تھی معلوم ہوتا۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ کیا ہے، اگر واقعی معنی میں آپ نبی ہیں، ٹھیک ہے،
یہ پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلنا، حاملہ اونٹنی، ہمارے آنکھوں کے سامنے بچہ دینا، لوگ سمجھتے نہیں ہو سکتا، آپ سمجھتے نہیں ہو سکتا، میں سمجھتا نہیں ہو سکتا، لیکن نبی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کام کرتا، اور نبی صرف دعا کر دیا کافی ہے۔ چلیے، پہاڑ پھٹا لوگوں کے سامنے، پہاڑ پھٹا، پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلی اور سب کے سامنے وہ بچہ جنی۔ اب کیا ہونا بھائی؟ اب یہ سب ہوئی تو ہونا کیا تھا، پورے لوگ مان لیتے، مگر یہاں پہ ایک آدمی جندہ بن عمر نام تھا، وہ ایک آدمی مسلمان ہو، اور دوسرے لوگ بھی ارے پہاڑ سے اونٹنی نکلی ہے، تو کئی لوگ متاثر ہونے کا پروگرام بنائے، لیکن بڑے لوگاں بولے ارے کیا رے کر رہے ہیں تم لوگاں، ڈر گئے سب، صرف ایک آدمی آیا۔ اچھا اب یہ کیا تھا، ذرا غور کرنے کے در دیکھیے گا، وہ اونٹنی عجیب و غریب قسم کی اونٹنی تھی، عجیب قسم کی اونٹنی۔ اب وہ جنگل جاتی، چارے کھانے کے لیے جب جاتی، پورا جنگل کا چارہ اکیلی کھاتی، پانی جب پینے جاتی کنویں پر، پانی جب پیے جاتی، اب بھی وہ کنواں موجود ہے، آج بھی وہ کنواں موجود ہے جس میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، پورا پانی پی لیتی۔ جب دودھ دیتی تو اتنا دودھ دیتی کہ پورے خم کو کافی ہو جاتا، ماشاءاللہ۔ اب یہاں پہ ایک دیکھیے، اب اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، یہ لوگ بولے کہ مصیبت ہوگی نا، پورا چارہ ختم ہو گیا، پورا پانی ختم ہو گیا، تو اب کیا ہوا، طے ہوا ایک دن یہ اونٹنی جائے گی، چارہ چرے گی، پانی پیے گی، آپ پوری بستی والوں کے اونٹ اپنے اپنے گھروں میں رہنا، کوئی بھی نہیں آنا۔ دوسرے دن آپ لوگوں کے اونٹ جائیں گے، آپ لوگوں کے اونٹ چریں گے، آپ لوگوں کے، ہماری اونٹنی جو ہے وہ محفوظ رہے گی، گھر میں رہے گی۔ ایسے ہی چل رہا تھا، لیکن ہر بستی میں کچھ بدماش ہوتے، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ، بستی میں کچھ بدماش رہتے، ہر جگہ رہتے بدماش، یہ کیڑے ہر جگہ رہتے، نہیں رہا تو کام نہیں چلتا۔ 9 آدمی تھے پوری بستی میں، پورے بدماشوں کے ہیڈ۔ کئی مرتبہ یہ لوگ پروگرام بنائے، لیکن کیا ہوتا میرے بھائی، کبھی کبھی بدماش کی بھی توفیق ہو جاتی، کتنا بڑا بدماش آتا بھی انہیں نہیں کر سکتا، ہمت نہیں آتی اس کے اندر۔ 9 آدمی۔ اچھا یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے، دیکھیے ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں کوئی ہے تو عورت کا ہاتھ ہوتا، عورت اگر نیک بن گئی تو اس سے زیادہ کوئی، جب نیک عورت اگر بری بن گئی تو اس سے زیادہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا، یعنی ایک عورت بہت خوبصورت، بہت صحت مند، اب وہ قوم کے ہاتھیوں کے بچے کیسے رہیں گے، دیکھیے اب وہ آئی آ کر بتائی کہ دیکھو جو صالح کی اونٹنی کو ماریں گے میں اس سے شادی کر لوں گی، میرے ساتھ میرے حال جیسے بھی زندگی وہ کرے گا۔ اور ایک عورت وہاں پر آ کر اس نے کہا، ایک بہت بڑی مالدار، میری بیٹی اس کا نام انیسہ ہے، بہت خوبصورت، پورے بستی میں ویسی خوبصورت لڑکی کوئی نہیں، جو بھی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کرے گا تو میری بیٹی سے اس کا نکاح کروں گا۔ 2، ایک تو مالدار عورت ایک تیار ہو گئی، 2 آفر مل رہے ہیں وہاں پہ، 2۔ اب اس میں کئی لوگ تیار ہوئے، اور اس کے اندر 9 آدمی میں 7 آدمی بھاگ گئے، 2 آدمی اس کے لیے ہوا، ایک کا نام خدار بن سالب تھا اور ایک کا نام تھا مسدہ، یہ دونوں تیار ہوئے اور دونوں میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار دیے، ختم کر دیے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے بتایا کہ دیکھو، تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب، 3 دن تک جو کرنا ہے کر لو، 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اچھا اب یہ اونٹنی کو مارا گیا، اس کا بچہ جو تھا فوری بھاگ گیا، بھاگ کے پھر پہاڑوں میں چلے گیا، کہیں جا کر بچہ غائب ہو گیا۔ پھر اب روایتوں میں کہ وہ قیامت کے قریب پھر دوبارہ آئے گا
تو اب اللہ بہتر جانتا ہے. تو اب یہاں پر کیا ہوا، اب ذرا اور کرنے کی بات دیکھیے. حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے 120 آدمی تھے، 120 آدمی، اور جتنے نافرمان 1500 فیملیاں تھے، 1500 خاندان گویا ان کے تھے. اچھا تو ذرا آپ آگے بڑھیے، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے کتنا وہ کیا پریشان کیا گیا. ذرا دیکھیے گا. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھائی میں اللہ کا رسول ہوں. ارے ہم تجھے بہت بڑا عقل سمجھتے تھے نا بھائی، تجھے ہماری قوم کو ناز تھا کہ تیرے جیسا آدمی ہے، لیکن تو عجیب آدمی بن گیا. تو یہاں پر اب دیکھیے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ. قوم کنڈلا مستی کا سوال. معلوم کا جی صالح نبی بن گیا کرتے جی، انہیں ملا کرتے نبی بننے، ہمیں سب نہیں ملے. چربی زیادہ آ گئی تو مستی کے باتیں ہوتے. دیکھو یہاں پہ اور ایک بات دیکھیے، مسلمان جواب دیتے، سنو. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. ماشاء اللہ، حضرت صالح جو کہہ رہے ہیں ہم لوگ ایمان لا لیے، الحمدللہ مومن مان لیے. اس کے بعد کیا ہوا؟ متکبر لوگ غصے کی حالت میں کہتے وَإِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ کافرون. جس پہ تم لوگ ایمان لائے ہیں ہم اس کا انکار کرتے. اب یہاں تک یہ بات آ گئی. اور حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے بندے برابر سمجھاتے بہرحال اونٹنی تک کا واقعہ وہاں پر آ گیا. لوگ سمجھتے ہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، مگر اللہ والے کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا. اچھا اب یہ لوگوں کی بستی جو ہے فلسطین کے قریب ہجر نامی جگہ ہے. 14 پارے میں ایک سورت اللہ تعالیٰ نے ہجر کے نام سے بتایا. اب یہ ہجر بڑا خوشنا، بڑا اچھا اور بڑا شاداب اور ہرا بھرا یہاں پر علاقہ تھا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَإِلَىٰ سمود اخاہم صالحا. قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. پھر اس کے بعد اب یہ دونوں کے بارے میں بتایا. حضرت ہود کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف وہاں پر بھیجا گیا. اب یہاں پہ ذرا اندازہ لگائیے گا. اخذتہم الرجفہ، ایک دم چیخ پکار اور سخت قسم کی بجلیاں پڑنے لگیں. جب وہ سو گئے کھا پی کر سو گئے تو ان کو اٹھانے والا کوئی بھی نہیں. آج تک بھی ان کے گھر خبر بنے ہوئے ہیں، پورے خبر ان کا گھر ہے، پورے خبر گھر بن گئے وہاں پر. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمتی دنیا تک کے لیے باقی رکھ دیا. پوری بستی باقی ہے. اور وہ کنواں جہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی، قوم وغیرہ کرتے تھے، آج بھی وہ پانی باقی ہے. پانی ہے، آج بھی پانی ہے اس کے اندر. لیکن وہاں پر اگر آپ جائیں تو نہ پانی آپ استعمال کریں گے اور نہ وہاں پہ آپ رہیں گے. اور کیا ہے ایک بات دیکھیے گا، اللہ کی قدرت ہے، وہاں پہ ہوا چلتی رہتی، اور ہمیشہ ہوا میں ریتی بالو اڑتے رہتے. کوئی بھی وہاں پہ نہیں رہ سکتا، رہنے کی اجازت بھی نہیں ہے کوئی بھی. اب ہے تو باقاعدہ لوگ جاتے ہیں، لوگوں کو لے جاتے، پورے محلات کا چکر لگاتے. وہاں پہ کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں. اب پانی لاریوں سے آتا، وضو کرنے، نماز پڑھنے، ضرورت وغیرہ کے لیے انتظام وہاں پر ہوتا. اچھا یہ ایک بات، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو ان کی بستیاں آئیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جلدی گزر جاؤ، جلدی یہاں پہ گزرو. عاجزی کرتے ہوئے ایس حالت میں گویا آپ رو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے. اور اب وہاں سے گزرنے کا اپنے موقع آپ نے اعلان کر دیا، اور وہاں پانی وغیرہ کے لیے آپ نے بتایا خبردار نہیں لینا. کبھی بھی یاد رکھو، جس جگہ کسی قوم پر اللہ کا عذاب آیا ہے وہاں جانا بھی نہیں، وہاں کے چیزیں وغیرہ بھی وہ نہیں کرنا، اور کوئی چیز استعمال بھی نہیں کرنا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یہ ہے، آپ کی ایک دعا ہے. آپ نے دعا کیا اللہ اس سے پہلے کے لوگوں کو جیسے تو ہلاک و برباد کیا،
طاقتور قومیں، خود اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنی طاقتور قومیں دنیا میں نہیں آئیں جیسے ہلاک و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ میری قوم کو تو ایسا ہلاک مت کر، میری قوم کو تو ہلاک مت کر۔ اللہ نے کہا کہ میں نہیں کرتا، میں نہیں کرتا۔ کوئی غلطی کرا تو وہ جگہ کے لیے، لیکن جیسا کامن طور سے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، پورے ہلاک کر دیے گئے، ویسا عذاب انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ قوم کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ وہ موجود ہیں، ایک بات۔ دوسرا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ اللہ سے معافی چاہ رہے ہیں۔ کبھی بھی یاد رکھو، توبہ کرو، معافی اگر مانگو تو اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ بتایا اللہ کے رسول کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا۔ اور اب بھی الحمدللہ آپ کی دعا کا یہ فائدہ ہے، پوری طوفان آیا، زلزلہ آیا، پورے دنیا کے مسلمان چلے گئے، انشاءاللہ ویسا نہیں ہوگا۔ ایک ایک جگہ جہاں جو غلطیاں ہوئی ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سزا دے، اور جب تک اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ کتنا بھی اگر غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دے، بس اتنی بات، اللہ معاف کر دے۔ توبہ توبہ بولے تو کلے مار لے کر بیٹھنا نہیں، اسے توبہ نہیں بولتے، دل سے استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے۔ بہرحال یہ باتیں تھیں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا۔ پورے باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، یہ تینوں قومیں گویا سمجھ جائیے کہ دنیا کی بڑی بڑی قومیں، آج بھی بڑے بڑے جو ملک ہیں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ جب اتنی بڑی قوموں کو ختم کر دیا تب یہ سب لوگوں کی کیا حال ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، وہی ان بطش ربک لشدید، اللہ چھوڑتا، جب پکڑنے پر آیا تو اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ بہرحال ہمیشہ اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ استغفر اللہ، خالی استغفر اللہ پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچیں گے۔ آج جیسی بھی حالت ہے، جیسے بھی گناہ ہمارے ہیں، نافرمانیاں ہیں، صرف وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نے ایسی دعا کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ ساری چیزوں پر گویا پردہ ڈال رہا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھا لیجئے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اللہ سے توبہ کر لیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ حضرت ابراہیم کے تعلق سے بات آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا جو واقعہ ہے اس میں کئی چیزیں ہیں، باپ ہونے کے اعتبار سے، بیٹا ہونے کے اعتبار سے، نبی ہونے کے اعتبار سے، کیسے وہ تھے، دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ تفصیل کے ساتھ واقعہ آپ کو بتاؤں گا، اس لیے کہ اب تک جتنے پیغمبر آئے اب اصل میں امام الانبیاء ہے، ابو الانبیاء، آدم کے بعد سے یہ سلسلے ختم ہو گئے، اب حضرت ابراہیم گویا تمام پیغمبروں کے گویا باپ ہیں اس کے بعد، اور ان کی قوم، اور حضرت ابراہیم نے جو محنتیں کیا اللہ تعالیٰ نے وہ باقی رکھا ہے۔ انشاءاللہ کل تفصیل کے آپ کے سامنے میں بتاؤں گا، جتنا ہو سکتا کل بتاؤں گا، ہو سکتا ہے ایک دو مرتبہ اس میں پورا واقعہ بتانے پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد دیکھیے رخ بدل رہا ہے، اب تک جو آیا ایک ہی ڈائریکشن چل رہا تھا، اب اس کے بعد حضرت ابراہیم کے بعد وہ الگ ان کے خاندان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ایمان میں
زیادتی فرمائیں، اضافہ فرمائیں، اور اچانک آنے والی ہر قسم کی بلا سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی